قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کے دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں۔ عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو؟ تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے؟ اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا۔ اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی۔ ولا تحزن علیہم، ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فلا تحزن علیہم، اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں، نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں، رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی، ہماری تدبیر ہے، ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ 1 آیت یہ آئی تھی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو 2 چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب، تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ، بتائیے اگر آپ سچے ہیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹھ تک پہنچ چکی ہو۔ ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا پیٹھ کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے، اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔
کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے؟ اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مستیقنتھا انفسہم جہدوا بہا، انہوں نے انکار کیا ظلما وعدوا، واستیقنتھا انفسہم، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے۔ وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے جس پر آپ کا موقف ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں۔ اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو نہیں سنا سکتے اگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فہم مسلمون، اب وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، جمع کریں گے ایک فوج کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی، کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا، کوئی استہزاء بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، تو یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں۔ زن زنستو، نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یکساں نہ کر، تو یہ تو ہوتا ہے، نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب کہ وہ آ جائیں گے، قال، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بآیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا۔ قال کذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقت پر منکشف نہیں ہو سکی تھی، ام ماذا کنتم تعملون، کیا کر رہے تھے تم لوگ۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، کیا جواب دیں؟ بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا،
ان کے دل نے گواہی دے دی تھی، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی، لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور ہم نے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے، تقریباً ہر ہی شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلیں گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے۔ اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ كلما ناديته قال يا عبدي، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے، تقریباً ہر ہی شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلیں گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے۔ اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون،
اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ وہم من فزع، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بعث بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں ساعت آئے گی، اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، ایک ہے قیامہ، بعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، دیکھو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں، اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی۔ ان اتلو القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے آرام ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنات نعیم ہے، جنات الفردوس ہیں۔ فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے، ٹیڑھے راستے کو جائے، انکار کرے، تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، انما انا من المنذرین، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں، بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے بالآخر، جیسے ہوتا ہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک، پھر تم پہچان لوگے اس کو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ 4 صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر، یہ آخری ہے۔ پھر 4 وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، تو 4 کے یہ 2 سب گروپس ہیں ان 8 صورتوں کے۔ لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی 2 تحسین میم سے، ایک تحسین سے۔ اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں، طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں بھی توئے آئی ہے شروع میں، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ تاسین میم تاسین، ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں عربی اور عبرانی زبان کے، یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں پر مبنی ہیں، اور بعض کے جو ہے جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفابیٹس بنے ہیں۔ تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء، ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں۔ مثلا توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح، وہ سانپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے، یہ توئے ہے۔
تو طا جو ہے وہ گویا کہ سانپ کی علامت ہے، نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے۔ نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں، پینٹنگز ہوتی ہیں، وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے، اس لیے ذنون کہا گیا، مچھلی والا۔ اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نون، جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر، کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ شعراء اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 میں سے 5 رکوع پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں۔ اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن مدین پہنچ کیسے گئے، یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا۔ تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو 3 صورتوں میں ملے ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، بہت ادھم مچایا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، حاکم اور محکوم۔ ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شدید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کہ جو دبا لیے گئے ہیں، جنہیں ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان پر احسان فرمائیں۔ فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہی کو امام بنائیں، اب ان کو دنیا میں طاقت دیں، سربلندی دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، حامان ان کا وزیر تھا، اور فرعون کو اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اب ما کانوا یحذرون میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہی فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ اسی خواب کے بعد اس نے، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجیل میں یہ ہے صراحت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ یہی معاملہ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے، البتہ تعلیمات میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تعلیمات سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں۔ ما کانوا یحذرون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو، واللہ عالم، لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو، جو نرینہ اولاد ہے، انہیں قتل کیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہے، واللہ عالم۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ،
ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے۔ لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو، اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر۔ فَالْتَقَطَهُ، اٹھا لیا اس کو، آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ جو نکلا اس کا، کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی و لک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ فرعون سے کہا اپنے شوہر سے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے۔ ان کادت لتبدی بہ، وہ تو اس درجے مضطر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کو دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے، ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت، وہ دیکھتی رہی، بہی اس کو، عن جنب، اجنبی ہو کر، کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وہم لا یشعرون، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اب یہ پہنچی وہاں، تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کے گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری و باطنی قوا ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایک روز وہ داخل ہوئے شہر میں ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کی مرکزی مقام ہوگا،
اور یا تو یہ کہ علی صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا ایک، یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے، تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر، وہ صبح ہوئی انہیں، صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح، کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی ایک قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے، اور مبین، کھلم کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، یہ بات تو کہی اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑیں، وہ یہ شخص سمجھا وہ جو اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہے ہیں، جو کہا یہ تھا کہ انک لغوی مبین، تو چونکہ الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا، اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ، وما ترید ان تکون من المصلحین، اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدماش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا جو دور کا حصہ تھا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے، اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جاء رجل من اقصى المدینۃ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے، ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے
کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصرین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا جو دور کا حصہ تھا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے، اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جاء رجل من اقصى المدینۃ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ان الملا یاتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصرین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال، تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا، میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں لقدق میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے، مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا، اس کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیوں روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے
وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے، قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی، جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لے، اجرت پر رکھ لے، استاجر ہو۔ یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہیں، اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے۔ استاجر، مستاجر اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے۔ حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے، اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں۔ تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں، انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر۔ ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے، کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے، اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے۔ تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کی قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں
اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے۔ مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے۔ یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں۔ 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا، ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں، لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا باہلہ، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے، اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا باہلہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اہلیہ کو۔ آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ او جذبۃ من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں، اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سینک سکیں۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، الله